بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے قابل اور مقدس انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کئی واضح نشانیاں بتائی ہیں، جبکہ مغرب میں اسے اینٹی کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دنیا بھر میں اپنے شعبدوں سے تباہی پیدا کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق دجال کا ظہور قیامت سے پہلے اور دنیا کے آخری دنوں میں ہوگا۔ اس کا مقصد دنیا سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا ہوگا۔ دجال اللہ کے ماننے والوں کو اپنی بندگی پر مجبور کر کے انہیں جہنم میں دھکیلنے کے لیے آئے گا۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اس کی نشانیوں سے آگاہ کیا اور واضح بتایا کہ دجال کیسے دکھے گا اور اس کی کیا نشانیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی مائل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ چوڑی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں کب ہوگا، اس کے باوجود وہ بہت طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے جو سر سے سانپوں کی مانند لٹک رہے ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی کے دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کافر لکھا ہوگا۔ درجہ بالا نشانیوں کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال گھنے ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم بھی ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دجال سے بھی اس بات کا زیادہ علم ہے کہ اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ دو جاری نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وہ زمانہ پائے تو اسے چاہیے کہ اس نہر پر جائے جو دیکھنے میں آگ کی طرح نظر آ رہی ہوگی، اس میں غوطہ لگا دے، پھر اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور دجال کی آنکھ پونچھ دی جائے ہوگی، اس پر موٹا نخنا ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ دوستو، اس حدیث کی تشریح میں سب سے پہلے تو دجال کی آنکھوں کی کیفیت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ اس سلسلے میں اتنی بات تو متعین ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس وجہ سے عوام میں کانے دجال کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اس طرح یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور اس کی پلکوں کے پاس گوشت کا ابھرا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوگا، لیکن یہ بات متعین نہیں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا یا بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس طرح اس کی پھولی ہوئی آنکھ کون سی ہوگی، احادیث میں اسے متعین کرنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس بنا پر اس کی دوسری آنکھ کی کیفیت بھی متعین کرنا دشوار ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے دائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی اور بعض علماء نے بائیں آنکھ والی روایت کو ترجیح دی۔ اس نکارہ کا رجحان اس دائیں دوسری رائے کی جانب ہے، جس کے مطابق دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اکثر روایت میں یہ بھی یہی آتا ہے اور اس طرح یہ بات خود بخود متعین ہو جاتی ہے کہ اس کی دائیں آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، جسے بعض روایت میں انگور کے دانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور بعض روایت میں اسے موٹے نخنے سے تربیت دی گیا ہے۔ حدیث میں ایک اضافی بات یہ بھی بیان کی گئی کہ اس کے بال خوب گھنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ دجال کے ان عیب داروں آنکھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کے دجل اور فریب اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس پر لفظ کافر لکھ دے گا۔ دراصل احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دجال ابتدائی طور پر رسالت کا اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ یہ عجیب خدا ہوگا جو ایک آنکھ سے کانا اور دوسرے سے بھینگا ہوگا، یعنی اس میں اتنی بھی طاقت نہ ہوگی کہ اپنے جسم کے اتنے بڑے اور نمایاں عیب ہی کو دور کر سکے، اس لیے اس کی خدائی کا دعویٰ کرنا کسی مذاق سے کم نہ ہوگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوگا، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پڑھ لوگ بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ دجال کی پیشانی پر موجود لفظ کافر دنیا کا کوئی صابن اور کیمیکل مٹا نہ سکے گا۔ البتہ یہاں دو باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بعض روایت میں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر حروف تہجی کے ساتھ الگ الگ کر کے لکھنے کا تذکرہ ملتا ہے، یعنی یہ لفظ
اس طرح کاف فے رے لکھا ہوگا، اور بعض روایت میں حروف تہجی ملا کر کافر لکھنے کا ذکر ہے، تاہم معنی دونوں صورتوں میں ایک ہی ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ لفظ حقیقتاً اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یا حدیث میں اس کا مجازی معنی مراد ہے؟ اس سلسلے میں بھی علماء کی دو رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء اس کو مجازی معنی مراد دیتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دجال اکبر کے چہرے پر ہی ایسی علامات ہوں گی جن سے اس کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان علامات کو لفظ کافر سے ذکر فرما دیا گیا، لیکن اکثر علماء کی روایت یہ ہے کہ کتابت اپنی حقیقی معنی میں ہی ہے اور حقیقی طور پر اس کی آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ اس کے کفر اور اس کے جھوٹ کی واضح علامت اس کے چہرے پر ہی نمایاں فرما دے، تاکہ ہر آدمی اسے شناخت کر سکے، اس کے جھوٹ اور کافر ہونے کا یقین کر سکے، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تیسری قابل ذکر وضاحت دجال اکبر کی جنت اور جہنم سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو اس کی رسی خوب دراز کر دیتا ہے، اور جب اسے سزا دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ دجال اکبر جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ڈھیل دے گا، حتیٰ کہ دجال اپنے ساتھ جہنم اور جنت کو لیے پھرتا ہوگا۔ جب کسی پر اپنا انعام کرنا ہوگا تو اسے اپنی جنت میں داخل کر دے گا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جہنم ہوگی، اور جب کسی کو سزا دینا مقصود ہوگی تو اسے اپنے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بظاہر وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی جنت ہوگی۔ لوگ جب اس کے ساتھ جنت اور جہنم کو دیکھیں گے تو خوف زدہ ہوں گے، اس پر ایمان لانے لگیں گے، خاص طور پر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے دجال کو اپنا رب نہیں مانا، دجال نے انہیں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی نظر کر دیا، وہ مزید مرعوب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ جس چیز کو جنت سمجھ رہے ہوں گے وہ ان کی نظر یا اس کی سوچ کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو وہ لوگ جہنم سمجھ رہے تھے وہ بھی ان کی غلط فہمی ہوگی اور نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی آدمی کو دجال کا زمانہ مل جائے اور وہ آزمائش میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ بے کھٹکے دجال کی جہنم میں چھلانگ لگا دے، وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی، اور اسے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس کی جنت میں کود گیا تو سمجھ لینا کہ اس نے بہت گھاٹے کا سودا کیا اور وہ خسارے میں پڑ گیا۔ رہی یہ بات کیا واقعی دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، یا یہ نعمت اور راحت اور سزا و تکلیف سے کنایا ہے، سو اس سلسلے میں محدثین نے دو رائے اختیار کی ہیں۔ جن محدثین نے پہلی رائے کو ترجیح دی، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دجال کو جس جنت اور جہنم پر حکم چلانے کا موقع عطا فرمائے گا، اس کی ظاہری اور بیرونی حالت تو دجال کی خواہش کے مطابق ہی رہے گی، لیکن اندرونی اور حقیقی کیفیت اس کے برعکس ہوگی۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس موقع پر انسان اپنی آنکھوں پر اعتماد نہ کرے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اعتماد کرے، اپنی بصارت کو ایک طرف رکھ دے اور ایمانی بصیرت سے کام لے۔ اور بعض محدثین نے دوسری رائے کو ترجیح دی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ دجال کو رب مان کر اس پر ایمان لے آئیں گے، دجال ان پر اپنے انعام و کرام کی بارش برسا دے گا، یوں ان کی دنیا میں بھی جنت بن جائے گی اور آخرت میں اس عیاشی کا انجام جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور جو لوگ دجال کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیں، دجال انہیں طرح طرح کی تکلیفیں مبتلا کرے گا، جس کی وجہ سے یہ دنیا ہی میں ان کے لیے جہنم بن جائے گی، لیکن دنیا کی ان تکلیفوں کا انجام آخرت میں جنت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ بصارت کی بجائے اس موقع پر بصیرت سے کام لے، تاکہ دنیا میں سرخرو اور آخرت میں بھی اس کا انجام اچھا ہو۔ تو دوستو، اب بات آگے بڑھاتے ہیں اور اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یمن میں موجود دجال کا جزیرہ اور دو بھائیوں کے خون والا درخت بحیرہ عرب میں ایک پرسرار جزیرہ سکتری موجود ہے، جو ملک یمن کا حصہ ہے اور اپنے آپ میں کئی راز پوشیدہ کیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس کی خوبصورتی آنکھوں کو خیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن سکتری کو دجال سے منسوب کیا جاتا ہے اور اسے دجال کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حدیثوں میں، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دے چکے ہیں۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں ہی تباہی مسلط کرے گا۔ دجال عربی زبان میں جال ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں، اور کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو بھی کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ اس کے ہر فعل پر ہی دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔
کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا۔ احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختصر نہیں کیا گیا، البتہ 4 مقامات بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے عوان اور انصار یعنی مددگار یہودیہ قوم اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز کرمان میں کرے گا، پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ اس جزیرے کے شمال میں یمن ہے تو مغرب میں افریقی ملک صومالیہ واقع ہے، جنوب میں بحیرہ عرب ہے، بحیرہ ہند ہے، تو شمال مغرب میں دنیا کی اہم ترین تجارتی گزرگاہ ہے۔ یہ جزیرہ حقیقت میں افریقہ کا حصہ تھا، مگر 50 لاکھ سال قبل جب دنیا کے تمام بر اعظموں سے جدا ہو گیا، یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اس جزیرے کا عرفی نام گالاپاگوس آف عرب ہے، اسے ایلین آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے کو مٹی کو دنیا کی زرخیز ترین مٹی میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں نہ صرف اگنے کی طاقت بہت زیادہ ہے بلکہ یہاں پر اگنے والے نباتات دنیا کے دیگر حصوں سے مختلف اور انوکھے ہوتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں اگ سکتے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو دم الاخوین کے نام سے بھی جانتے ہیں، جس کا مطلب 2 بھائیوں کو خون والا درخت۔ اس درخت کے تنے سے خون کے رنگ کا ایک رس نکلتا ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس درخت سے خون نما نکلنے والے اس بوند کو ماضی میں مختلف کاموں کے لیے مقدس سمجھ کر استعمال کیا جاتا تھا، اور حالیہ دور میں بھی اس کا استعمال کاسمیٹکس اور مختلف ادویات میں کیا جاتا ہے۔ اس جزیرے میں ایک اور انوکھا پودا جو پایا جاتا ہے اسے بوٹل ٹری کہتے ہیں۔ اس کا تنا نیچے والے حصے میں بوتل کی طرح چوڑا ہوتا ہے، جبکہ اوپر جاتے جاتے یہ پتلا اور نازک ہو جاتا ہے۔ اس پودے پر لگنے والے پھول اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ ان کو صحرائی گلاب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ پودا شدید زہریلا ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں تو دوسری جانب اسی مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جن میں قدیم دور کے انسانوں کے نشانات موجود ہیں، جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ یہ جزیرہ بہت سی شاندار شکل والی وادیوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں صاف ندیاں سفید رنگ کے ساحلوں کے وسیع حصوں تک بہتی ہیں۔ جولائی 2008 میں یونیسکو نے سکتری جزیرے کو عالمی قدرتی ورثہ سائٹ کے طور پر نامزد کیا تھا، لہذا سکتری پر آپ کو کوئی ہوٹل، ریستوران یا دیگر عمارتیں نہیں ملیں گی، کیونکہ یونیسکو جزیرے کی قدرتی صداقت کو برقرار رکھتے ہیں۔ سکتری جزیرے کے باشندے کی زندگیاں بھی اس لیے ایک معمہ سمجھی جاتی ہیں کیونکہ ان کی زندگیاں جدید معاشرے سے الگ تھلگ ہیں۔ یہاں کے باشندے اب بھی اپنے روایات اور رسم و رواج کے لیے لڑنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس طرح دجال کی ویڈیو پہلے آپ نے دیکھی ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔